السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات سن رہے ہیں جو 72 اور 73 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعور جو رکھتی ہے اس کے اوصاف ارشاد فرمائے تھے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اور جب دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو پھر وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وہ صاف صاف اور سیدھی بات چیت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ جو 2 الفاظ ہیں یہ بڑے اہم ہیں، آج بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز تقوی ہے۔ ہم جتنی عبادات کرتے ہیں، ارکان اسلام ہیں، اور جتنی بھی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ ہماری ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ اور کیا تربیت ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ عبادت الہی کا مطلب ہے اللہ سے جوڑ پیدا کرنا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اپنے قلب میں وہ نور پیدا کرنا جو نور الہی ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ترقی کریں، آخرت میں بھی ترقی کریں، لیکن یہ ارتقاء اس شکل میں ہے جب دل کا تزکیہ ہوگا، دل اللہ سے جڑے گا، اس میں صرف اللہ کی رضا اور خوف ہوگا۔ پھر اس کے بعد 2 چیزیں ہیں جس سے ہم نے اظہار کرنا ہے اپنے ایمان کا، اس قلب کا جو اللہ سے جڑ گیا ہے، اس قلب کے اعلیٰ شعور کا جو اظہار ہے وہ ہم نے 2 چیزوں سے کرنا ہے۔ ایک زبان ہے جس کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہتے ہیں۔ تو اقرار باللسان ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں۔ تو زبان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری زبان پاک اور صاف ستھری ہونی چاہیے، یعنی زبان پہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، زبان کو گندا نہیں کرنا، گالی گلوچ کر کے، جھوٹ بول کر، اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا کر زبان کو گندا نہیں کرنا، بلکہ صاف ستھرا رکھنا ہے۔ دوسرا جو اظہار ہے وہ عمل بالجوارح،
عمل و کردار ہے کہ ہمارا عمل و کردار اتنا اونچا ہو، اتنا اعلیٰ ہو کہ ہمارے جو لنکس ہیں وہ متاثر ہوں ہم سے۔ لنکس میاں بیوی سے شروع ہوتے ہیں، پھر آگے خاندان ہے، رشتہ داریاں ہیں، پھر پڑوسی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور پھر آگے چلے جائیں کہ تو ساری دنیا کے انسان ہیں۔ بطور انسان ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایک رشتہ ہے، اس کا ایک ربط جوڑ ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ کے اپنا قول بھی درست کریں، زبان درست کریں، اور عمل و کردار بھی درست کریں، اور اس کا نتیجہ اللہ نے ارشاد فرما دیا فقد فاز فوزا عظیما، اللہ بہت بڑی کامیابی عطا کرے گا۔ اگلی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے مومنین کی جو قیادت ہے کہ یہ مومن اعلیٰ قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کا ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ، کہ بے شک ہم نے امانت پیش کی علی السماوات، آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ امانت ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری سب سے بڑی اللہ کی جانشینی ہے، خلافت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ ایک سسٹم کو غالب کرنا چاہتے ہیں جس سے انسانیت کی ترقی جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ سسٹم نہیں ہوگا تو انسانیت ترقی نہیں کر سکتی، انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ عدل کا سسٹم ہے، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام ہے، وہ انسانی حقوق کا نظام ہے، انسانی حقوق کی پاسداری ہے، آئین اور ضابطے ہیں جو اللہ نے ارشاد فرما دیے، اور اس کے ذریعے انسان نے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ یہ مینجمنٹ پہاڑ، آسمان، زمین نہیں کر سکتے۔ انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، ہم نے یہ کام کرنا نہیں، مطلب یہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی جو طبعی ساخت ہے وہ اس کے مطابق نہیں بنی۔ ایک بے جان چیز کس طرح جاندار کی نگرانی کرے گی؟ پھر آسمان اور زمین جو کچھ اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ تو اللہ نے پیدا کیے، اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ تو حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں، حکم عدولی کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح ان کو پیدا کیا، جو ان کی ساخت رکھی، ان کے طبعی تقاضے رکھے، وہ اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ ڈیوٹی جو خلافت کی تھی، ذمہ داری تھی، جس سے انسانوں کی مینجمنٹ کرنی ہے، ایک سیاسی اور معاشی نظام غالب کرنے ہیں، اور جب سیاسی اور معاشی نظام غالب ہوں گے تو مقابلے میں دشمن بھی ہوگا، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، پنجہ آزمائی ہونی ہے، تو وہ کون کرے گا؟ اللہ نے اس کے لیے جو طبعی ساخت رکھی وہ انسان کے اندر رکھی، وہ صلاحیت اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اس لیے اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا اور اس کے اندر یہ تمام تر صلاحیتیں رکھیں تو ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ میرا جانشین ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انسان خلیفہ ہے اللہ کا۔ کس سینس میں؟ کہ دنیا کے اندر اللہ نے جو ایک سسٹم دیا ہے اس کو یہ غالب کرے گا، یہ اللہ کی رٹ قائم کرے گا۔ اللہ رب العزت کے لیے جو عدل کا نظام اللہ نے دیا ہے
عدل کا سیاسی اور معاشی نظام جس سے انسانیت نے ترقی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ انسان قربانیاں دے گا، اور اللہ نے اس کے اندر دونوں جذبے رکھے ہیں، عدل کا بھی ہے، ظلم کا بھی ہے، لیکن یہ عدل کو غالب کرے گا۔ اور یاد رکھیے، انسان کا امتیاز اسی لیے ہے کہ اس میں دونوں خصوصیات ہیں، ظلم عدل، جہالت علم، برا اچھا، لیکن یہ اچھائی کو غالب کرے گا، اچھا بنے گا، سچا بنے گا، یہ اللہ کا بندہ بن جائے گا، سچی جماعت ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان ظلم برداشت کرتا ہے، ظلم کی پہچان پیدا کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں عدل قائم کرتا ہے، جہالت کی پہچان پیدا کر کے علم کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان جو ذمہ داری اس نے قبول کی تو اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ ہر قسم کے ظلم کا مقابلہ کرے گا اور عدل کا نظام قائم کرے گا، اس لیے تو اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ اور اسی طریقے سے یہ جہالت ختم کرے گا اور سچا علم، سچی فلسفی جو اللہ کی طرف سے ہے اس کو سمجھ کر غالب کرے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی خصوصیات ہیں، انہوں نے ظلم کے مقابلے میں عدل قائم کیا، انسانیت کو ترقی دی، انسانی حقوق قائم کیے، انسانی حقوق کی پاسداری کی، انسانوں کو غلامی سے آزادی دلائی اور اعلیٰ سچی فلسفی دی، کیونکہ سچا علم تو ضروری ہے، علم کے بغیر انسان کیسے آگے بڑھے گا؟ وہ اللہ کی طرف سے سچی فلسفی ہے، اور اس کا تمام تر خلاصہ وہ قرآن پاک میں ہے۔ یہ قرآن پاک سچی تعلیم ہے، سچی تاریخ ہے، سچی فلسفی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں اللہ کر رہے ہیں سارا کچھ؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، ایک طرف وہ جھوٹی جماعتیں ہیں جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین، ان کو اللہ سزا دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ظلم قائم کریں گے تو ظلم کے نتیجے میں سزائیں ملیں گی، جہالت قائم کریں گے تو جہالت کے نتیجے میں سزا ملے گی۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور سچی جماعت حزب اللہ کو اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ ان کو معاف کریں گے، چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوں گی وہ بھی اللہ معاف کریں گے۔ اور منافقین مردوں کو، عورتوں کو، مشرکین مردوں کو، عورتوں کو، کفار، ان سب کو یہ شیطانی جماعتیں ہیں اور اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ان کو اللہ سزا دیں گے، اور سچی جماعت کی توبہ قبول کریں گے، اللہ کامیاب کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ہمیں اپنا سب کچھ بلا کر، توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آ جانا چاہیے، اللہ کبھی واپس نہیں لوٹائیں گے، اللہ ضرور معاف کریں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔